اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 18 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لینا، بس تو ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہے، یہاں سے چلا جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں سے نکال لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا ہے یہ بھی اسی آیت میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ فرمایا یقین رکھ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سمیت ان سب کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس جس نے بھی تیری پیروی کی، تیرے اس بہکاوے میں آ گیا، میں نے تجھ سمیت اس کو جہنم میں ڈالنا ہے اور وہ جہنم میں ہی جلے گا۔ پھر یہ اس کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چیتاونی دے کر نکال دیا۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، کھاؤ تم جہاں سے چاہو، مگر قریب نہ پھٹکنا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو جنت میں رکھا اور ان کو بتایا کہ جدھر سے مرضی ہے کھانا، مگر یہ جو درخت ہے اس درخت سے آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ اگر آپ نے اس درخت سے کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں، پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں، اور کہا نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر کہیں ہو نہ جاؤ تم فرشتے، یا ہو نہ جاؤ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو بہکایا، اور بہکایا کس طرح کہ ان کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے منع اس وجہ سے کیا ہے کہ یا تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے رہے گی، آپ کبھی مرو گے نہیں، یا پھر آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ دیکھیں، کسی کو بھی اگر کوئی بندہ بہکاتا ہے تو لازمی ہے کہ اس نے اس کو چکنی چپڑی باتیں بتانی ہے، اس کو اس کے فائدے کی بات بتائے گا تو وہ آگے والا کام کرے گا۔ اگر اس کو فائدہ نہیں بتایا جائے گا تو وہ کام نہیں کرتا۔ اور شیطان نے بھی یہی حربہ استعمال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ یہ پھل کھا کر کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کو مقرب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ سارے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ آپ فرشتے نہ بن جاؤ، یہاں آپ کو جو یہ زندگی ملی ہے آپ ہمیشہ کے لیے جیو گے۔ یہ وجوہات ہیں، اس نے اپنے اندازے سے اس کو جو نا کیونکہ جب بندہ آتا ہے یہاں دنیا کے اندر تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے آ رہا ہوں، چاہے کتنا بھی غریب ہو، کہتا ہے کہ کس طرح وہ ریڑھی چلا کر بھی گزارا کر لوں گا لیکن مروں نہیں۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، ہمیں زندگی کا پھیر گھیر ہم کر لیں گے، رہنا زندہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے کہا کہ آپ یا تو مرو گے نہیں، زندہ رہو گے ہمیشہ،
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے درخت سے منع کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ نہ کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے. حکم کو آپ نے اوبے کرنا ہے، ماننا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں، اور قسم کھائی اس نے ان کے سامنے کہ یقین کرو کہ میں تم دونوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں. یعنی پھر ان کو بہکانے کے لیے کوڑی قسم بھی کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی. یہ لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کہیں سے بھی کچھ لے لو، وہ بندہ قسمیں کھاتا رہے گا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اس طرح ہے. یہ جو کسی کو بہکاتا ہے بندہ، وہ قسمیں اٹھانے سے گریز بھی نہیں کرتا. تو اسی طرح شیطان نے بھی وہی کیا کہ میں قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 22 میں، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کو دھوکہ دے کر اسی طرف مائل کر گیا، یعنی اپنی بات پر وہ لے آیا اس کو. تو جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس کو بہکا کر ہی رہنا ہے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا رہتا ہے. تو شیطان نے بھی یہی کام کیا کہ آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو اسی سائڈ پہ لے آیا. پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس درخت کا، یعنی جب اس درخت کا انہوں نے پھل چکھا تو کھل گئے ان کے سامنے ستر، اور وہ لگے ڈھانپنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے یعنی اللہ نے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، اور نہ کہا تھا تم کو کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. یعنی جب انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا اور ان کے اثرات جب ان کے سامنے ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپا. تو اللہ نے تب پکارا کہ اے آدم، میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا کہ شیطان کا خیال رکھنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکاوے میں لے آئے گا. تو آپ نے ان کا کہنا کیوں مانا؟ وہ بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نہ بخشے گا ہمیں اور نہ رحم فرمائے گا ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ سے، اور وہ دعا بھی یہاں نقل ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا، کھانے کے بعد جو اثرات کی وجہ سے اور جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو وہ فوراً جھک پڑا. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، شیطان کی طرح اکڑنا نہیں ہوتا. اور اس نے اپنی غلطی مان لی کہ یا اللہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور یہی اس دعا کے اندر فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے آپ کا کہنا نہیں مان کر اپنے آپ کو ظالموں میں شامل کر لیا ہے. کہ ہمارا کام تھا کہ آپ کا کہنا مان لیتے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس پر جو ظلم کیا ہے، وہ ظلم اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، یعنی اس کو آپ نظر انداز نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی دوزخیوں میں شامل ہو جائیں گے. ہمارے اوپر رحم کر دیں اور ہمیں یہ جو ہم نے آپ کا جو حکم نہیں مان کر غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ ہمیں بخش دیں. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جب کوئی بندہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس پہ اکڑنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہوتا ہے، جھک جانا ہوتا ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا. کرے گا تو وہ اس کی معافی ملے گی. اگر نہیں کرے گا اور شیطان کی طرح اکڑے گا
تو جو زندگی اس کی ملی ہے وہ تو ملے گی اس کو، لیکن جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو اس کے پاس صفر ہوگا اور وہ پھر دوزخیوں میں ہی شامل رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرما رہے ہیں، فرمایا اچھا اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، پھر فرمایا یہاں سے جنت سے ابھی اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور سامان معاش ہے ایک خاص مدت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور آپ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دونوں بھی نیچے زمین پر رہو گے، وہاں آپ کے لیے ہم نے رہنے کے لیے سامان ہر تیار رکھا ہوا ہے، سب چیز ہے وہاں، آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، ابھی آپ نے وہیں جا کر زندگی بسر کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا اسی میں جینا ہے تم کو اور اسی میں مرنا ہے اور اسی میں سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو وہیں جینا ہے، زمین میں، زمین پر جیو گے، مرو گے تو زمین میں دفن کیے جاؤ گے، وہیں آپ کو دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن آپ کو زمین ہی سے نکالا جائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باتیں کر کے ان کو زمین پر بھیج دیا، اور ہم یہ ویڈیو ناظرین آیت نمبر 25 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 26 سے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔